أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ صاد موٹے حروف میں سے ہے، تو صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، موٹے حروف کو مستعلیہ حروف کہتے ہیں، تو یہاں ہم صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے میم مشدد ہے، پھر چھوٹی سی میم بنی ہے اور میم کے اوپر تنوین ہے، تو یہاں ہم جو رول اپلائی کریں گے وہ ہوگا اقلاب کا رول۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ کس کو بدلیں گے؟ یہاں جب ہم تنوین کی آواز کو نکالتے ہیں تو اینڈ میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے سمن، اگر ہم من کریں تو من، اینڈ میں جو نون کی آواز آئی ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے میم میں۔ نون کی آواز کو نہیں نکالیں گے بلکہ میم کی آواز کو نکالیں گے، تو یہ اقلاب ہو جائے گا۔ اقلاب کا رول یہ ہے کہ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے۔ علامت کے طور پر چھوٹی سی میم بھی لکھی جاتی ہے، یہاں ہم نون کی آواز کو میم میں بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ با کے اوپر پیش ہے، کاف ساکن ہے، تو جب یہ جو چھوٹا سا سرکل سا بنا ہے اس کو جزم کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو کاف ساکن ہے تو یہاں پر ہم ہمس کریں گے، ہمس کہتے ہیں بک، بک، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں، یعنی کہ سانس جاری رہتی ہے۔ سم بک سم بک من، پہلے میم مشدد کی آواز، پھر غنہ کریں گے اور اقلاب جو ہم نے کرنا ہے تنوین کی آواز کو میم میں بدلنا ہے، پھر اس کی آواز سم مم، یہ دو آوازیں ہو گئیں۔ کاف پر ہم نے ہمس کیا، میم پر تنوین ہے، آگے حروف حلقی ہے، عین حروف حلقی ہے۔ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آتا ہے تو وہاں ہم آواز کو کلیئر کر کے پڑھتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ ہا، عین خا، غائن خا، تو جب یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آتے ہیں وہاں ہم غنہ نہیں کرتے، وہاں ہم آواز کو کلیئر کرتے ہیں۔ عین، عین حلق سے نکالیں گے، پہلے عین کی آواز پھر حرکت کی آواز، یعنی کہ پہلے حرف کی پھر پیش کی، اور اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تنوین ہے، آگے فا آ رہا ہے، تو جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد 15 حروف ایسے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہاں ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپانا، لیکن غنہ کی اور اخفا کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تجوید کے رولز میں سیکھیں گے۔ تو یہاں ہم اخفا کریں گے یون فاہم، یون فاہم، فا ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتا ہے، میم ساکن ہے تو یہاں میم کی آواز کو ہم کلیئر کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے۔ آگے لام الف لا ہے تو لا حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الف کہتے ہیں عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا پھر بند انگلی کو کھولنا، جتنی دیر ہم کھلی انگلی کو بند کرنے میں لگاتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو الف کہتے ہیں۔ یرجعون، را سے پہلے زبر ہے، تو جب را کے اوپر زبر ہو یا را سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون کے اوپر زبر ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا وقف کہلاتا ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ او حروف لین ہے، واو لین ہے،
تو لین کے حروف کو لمبا نہیں کرتے، واو سے پہلے جب بھی زبر آتی ہے تو واو کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا، نرمی کے ساتھ بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ کاف باریک ہے، صاد موٹے حروف میں سے ہے، مستعلیہ حروف کو موٹے حروف کہتے ہیں، اور یا مشدد ہے تو یا کو ہم مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے۔ با کے نیچے تنوین ہے، آگے میم آ رہا ہے، جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد میم آتا ہے تو وہاں ہم ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور غنہ کہتے ہیں کہ 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپانا، تو ہم غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے۔ بم من السماء او کصیب من السماء، نون کو سین سے ملائیں گے مضبوطی کے ساتھ، میم کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس کو بڑی مد کہتے ہیں، مد متصل بھی کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، یعنی کہ حمزہ اسی کلمے میں جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، حمزہ کی آواز کلیئر آئے گی۔ فی، یا سے پہلے زیر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، ہا کے نیچے زیر ہے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، زبر زیر اور پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ ظلمات و حروف مستعلیہ ہے، موٹے حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، تا کے اوپر تنوین ہے، آگے واو آ رہا ہے، تو جب تنوین کے بعد واو آتا ہے وہاں بھی ہم ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ۔ رعد و برق، را کے اوپر زبر ہے، عین کو حلق سے نکالیں گے، دال کے اوپر بھی تنوین ہے، آگے واو ہے، یہاں بھی ادغام ہوگا، را کو موٹا کریں گے کیونکہ را سے پہلے زبر ہے۔ قوف کے اوپر تنوین ہے، قوف حلق سے نکالیں گے، موٹا کریں گے، مستعلیہ حروف میں سے ہے، آگے جیم آ رہا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر آپ رکنا چاہیں تو بہتر ہے، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں ہم جب رکیں گے تو قوف کو ساکن کریں گے، جب قوف ساکن ہو جائے گا تو وہاں پر کلکلا ہوتا ہے۔ کلکلا کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹنا، حرف کو ہلا کر پڑھنا، تو آواز کو پلٹائیں گے اور حرف کو ہلا کر پڑھیں گے۔ کلکلا جو ہوگا وہ سٹرونگ والا کلکلا ہوگا۔ برق، یجعلون، جیم ساکن ہے تو جیم پر بھی کلکلا ہوگا، عین کو حلق سے نکالیں گے، واو سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، واو مدہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، عین کو حلق سے نکالیں گے۔ ہم، میم ساکن ہے تو میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے، ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکلے گا۔ فی، یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو لہر والی مد چھوٹی مد کہتے ہیں، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، الف مدہ ہے۔ ہم من الصوائق، ہا کے نیچے زیر ہے، ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے، میم ساکن ہے، آگے میم مشدد ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کرتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، تو یہاں ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، ملا کر بھی پڑھیں گے، ادغام ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ نون کو صاد سے ملائیں گے، صاد موٹے حروف میں سے ہے، صاد کے اوپر تشدید بھی ہے تو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے، قوف موٹے حروف میں سے ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، خا حلق سے نکالیں گے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کو لام سے ملائیں گے اور واو سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں، لمبا نہیں کریں گے، نرمی سے ادا کریں گے۔ آگے تو ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے، جب تا کو ساکن کرتے ہیں تو وہاں پر ہمس ہوتا ہے، سانس جاری رہتی ہے، تو پڑھیں گے حذر الموت واللہ، اللہ میں جو لام ہوتا ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں، لام جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، ہا کو جلدی پڑھیں گے، میم کو بھی جلدی پڑھیں گے، پیش ہے، یا سے پہلے زیر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، تو کے اوپر تنوین ہے، یہاں بھی اقلاب کا رول ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو ہم تنوین کی آواز کو نون سے بدل کر میم کر دیں گے۔ بالکافرین، با کو لام سے ملائیں گے،
کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، باریک کاف ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، آگے وقف کی علامت ہے، جب رکیں گے تو نون کو ساکن کر کے رکیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ مجھے امید ہے آج کے لیسن کے رولز بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔